الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ ابراہیم کے مضامین کے حوالے سے۔ سورہ ابراہیم کا نام اس سورت کی آیت نمبر 35 کے اس جملے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا سے ماخوذ ہے۔ اس نام کا مطلب یہ نہیں کہ اس صورت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سوانح عمری بیان ہوئی ہے، بلکہ یہ بھی اکثر صورتوں کے ناموں کی طرح علامت کے طور پر ہے، یعنی وہ صورت جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورہ ابراہیم کا زمانہ نزول۔ سورہ ابراہیم کا انداز بیان مکہ کے آخری دور کی صورتوں کا سا ہے۔ سورہ رعد سے قریب زمانے ہی کی نازل شدہ یہ صورت معلوم ہوتی ہے، خصوصاً آیت نمبر 13 کے الفاظ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ، یعنی انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں شامل ہونا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ اس آیت کا صاف اشارہ اس طرف ہے کہ اس وقت مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم انتہا کو پہنچ چکے تھے، اور اہل مکہ پچھلی کافر قوموں کی طرح اپنے ہاں کے اہل ایمان کو خارج البلد کر دینے پر تل گئے تھے۔ اس بنا پر ان کو وہ دھمکی سنائی گئی جو ان کے سے رویے پر چلنے والی پچھلی قوموں کو دی گئی تھی کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر کے رہیں گے، اور اہل ایمان کو وہی تسلی دی گئی جو ان کے پیش روؤں کو دی جاتی رہی ہے کہ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، کہ ہم ان ظالموں کو ختم کرنے کے بعد تم کو ہی اس سرزمین میں آباد کریں گے۔ اسی طرح آخری رکوع کے تیور بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ صورت مکہ کے آخری دور سے تعلق رکھتی ہے۔ سورہ ابراہیم کا مرکزی مضمون اور مدعا، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی بدتر سے بدتر چالیں چل رہے تھے، ان کو فہمائش اور تنبیہ، لیکن فہمائش کی بنسبت اس صورت میں تنبیہ اور ملامت اور زجر و توبیخ کا انداز زیادہ تیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفہیم کا حق اس سے پہلے کی صورتوں میں بخوبی ادا کیا جا چکا تھا، اور اس کے باوجود کفار مکہ کی ہٹ درمی، عناد، مزاحمت، شرارت اور ظلم و جور میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سورہ ابراہیم کے آغاز میں ہی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو خطاب کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، یعنی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے کا مطلب شیطانی راستوں سے ہٹا کر خدا کے راستے پر لانا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، ہر وہ شخص جو خدا کی راہ پر نہیں ہے وہ دراصل جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی روشن خیال سمجھ رہا ہو اور اپنے ذہن میں کتنا ہی نور علم سے منور ہو، بخلاف اس کے جس نے
خدا کا راستہ پا لیا، وہ علم کی روشنی میں آ گیا، چاہے وہ ایک ان پڑھ دیہاتی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو اپنے رب کے اذن یا اس کی توفیق سے ہی خدا کے راستے پر لاؤ۔ تو اس میں دراصل اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی مبلغ، خواہ وہ رسول ہی کیوں نہ ہو، راہ راست پیش کر دینے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی کو اس راستے پر لے آنا اس کے بس میں نہیں، اس کا انحصار سراسر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے اذن پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو وہ ہدایت پا سکتا ہے، ورنہ پیغمبر جیسا کامل مبلغ اپنا پورا زور لگا کر بھی کسی کو ہدایت نہیں بخش سکتا۔ رہی اللہ تعالیٰ کی توفیق تو اس کا قانون بالکل الگ ہے، جسے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے ہدایت کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو، ضد اور ہٹ درمی اور تعصب سے پاک ہو، اپنے نفس کا بندہ اور اپنی خواہشات کا غلام نہ ہو، کھلی آنکھوں سے دیکھے، کھلے کانوں سے سنے، صاف دماغ سے سوچے سمجھے اور معقول بات کو بے لاگ طریقے سے مانے۔ اس صورت میں ان لوگوں کی سزا کا بھی ذکر ہے جو حق کو قبول کرنے سے انکار کرنے والے ہیں، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی جنہیں ساری فکر بس دنیا کی ہے، آخرت کی پرواہ نہیں ہے، جو دنیا کے فائدوں اور لذتوں اور آسائشوں کی خاطر آخرت کا نقصان تو مول لے سکتے ہیں، مگر آخرت کی کامیابیوں اور خوشحالیوں کے لیے دنیا کا کوئی نقصان، کوئی تکلیف اور کوئی خطرہ، بلکہ کسی لذت سے محرومی تک برداشت نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کا موازنہ کر کے ٹھنڈے دل سے دنیا کو پسند کر لیا ہے اور آخرت کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ جہاں جہاں اس کا مفاد دنیا کے مفاد سے ٹکرائے گا، وہاں اسے قربان کرتے چلے جائیں گے۔ آگے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو کر نہیں رہنا چاہتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین ان کی مرضی کا تابع ہو کر رہے، ان کے ہر خیال، ہر نظریے اور ہر وہم و گمان کو اپنے عقائد میں داخل کرے اور کسی ایسے عقیدے کو اپنے نظام فکر میں نہ رہنے دے جو ان کی کھوپڑی میں نہ سماتا ہو، ان کی ہر رسم، ہر عادت اور ہر خصلت کو سند جواز دے اور کسی ایسے طریقے کی پیروی کا ان سے مطالبہ نہ کرے جو انہیں پسند نہ ہو۔ وہ ان کا ہاتھ بندہ غلام ہو کہ جدھر جدھر یہ اپنے شیطانی نفس کے اتباع میں مڑیں، ادھر وہ بھی مڑ جائے، اور کہیں نہ تو وہ انہیں ٹوکے اور نہ کسی مقام پر انہیں اپنے راستے کی طرف موڑنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بات صرف اس صورت میں مان سکتے ہیں جب کہ وہ اس طرح کا دین ان کے لیے بھیجے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کھول کر بات سمجھائے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی جس قوم میں بھیجا اس پر اسی قوم کی زبان میں اپنا کلام نازل کیا تاکہ وہ قوم اسے اچھی طرح سمجھے اور اسے یہ عذر پیش کرنے کا موقع نہ مل سکے کہ آپ کی بھیجی ہوئی تعلیم تو ہماری سمجھ ہی میں نہ آئی تھی، پھر ہم اس پر ایمان کیسے لاتے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض معجزہ دکھانے کی خاطر کبھی یہ نہیں کیا کہ رسول تو بھیجے عرب میں اور وہ کلام سنائے،
چینی یا جاپانی زبان میں۔ اس طرح کے کرشمے دکھانے اور لوگوں کی عجائب پسندی کو آسودہ کرنے کی بنسبت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تعلیم و تلقین اور تفہیم و تبیین کی اہمیت زیادہ رہی ہے، جس کے لیے ضروری تھا کہ ایک قوم کو اسی زبان میں پیغام پہنچایا جائے جسے وہ سمجھتی ہے۔ فرمایا گیا کہ پیغمبر ساری تبلیغ و تلقین اسی زبان میں کرتا ہے جسے ساری قوم سمجھتی ہے، پھر بھی سب کو ہدایت نصیب نہیں ہو جاتی، کیونکہ کسی کلام کے محض عام فہم ہونے سے یہ لازم نہیں آ جاتا کہ سب سننے والے اسے مان جائیں۔ ہدایت اور ضلالت کا سر رشتہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ وہی جسے چاہتا ہے اپنے اس کلام کے ذریعے سے ہدایت عطا کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسی کلام کو الٹی گمراہی کا سبب بنا دیتا ہے۔ یہاں اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ لوگوں کا بطور خود ہدایت پا لینا یا بھٹک جانا تو اس بنا پر ممکن نہیں کہ وہ کاملاً خود مختار نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بالادستی سے مغلوب ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی اس بالادستی کو اندھا دھند استعمال نہیں کرتا کہ یوں ہی بغیر کسی معقول وجہ کے جسے چاہے ہدایت بخش دے اور جسے چاہے خام خواہ بھٹکا دے۔ وہ بالادست ہونے کے ساتھ حکیم و دانا بھی ہے۔ اس کے ہاں سے جس کو ہدایت ملتی ہے معقول وجوہ سے ملتی ہے، اور جس کو راہ راست سے محروم کر کے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے وہ خود اپنی ضلالت پسندی کی وجہ سے اس سلوک کا مستحق ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ تاریخی واقعات میں بھی ایسی نشانیاں موجود ہیں جن سے ایک آدمی توحید خداوندی کے برحق ہونے کا ثبوت بھی پا سکتا ہے، اور اس حقیقت کی بھی بے شمار شہادتیں فراہم کر سکتا ہے کہ مکافات کا قانون ایک عالمگیر قانون ہے۔ وہ سراسر حق اور باطل کے علمی و اخلاقی امتیاز پر قائم ہے، اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک دوسرا عالم یعنی عالم آخرت ناگزیر ہے۔ نیز ان واقعات میں وہ نشانیاں بھی موجود ہیں جن سے ایک آدمی باطل عقائد و نظریات پر زندگی کی عمارت اٹھانے کے برے نتائج معلوم کر سکتا ہے اور ان سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نشانیاں تو اپنی جگہ موجود ہیں، مگر ان سے فائدہ اٹھانا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں سے صبر اور پامردی کے ساتھ گزرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھیک ٹھیک محسوس کر کے ان کا صحیح شکریہ ادا کرنے والے ہوں۔ چھچھورے اور کم ظرف اور احسان ناشناس لوگ اگر ان نشانیوں کا ادراک کر بھی لیں تو ان کی یہ اخلاقی کمزوریاں انہیں اس ادراک سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتیں۔ سورہ ابراہیم میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے معاملے کی طرف اشارہ کر کے اہل مکہ کو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر احسان کرتا ہے اور جواب میں وہ قوم نمک حرامی اور سرکشی دکھاتی ہے تو پھر ایسی قوم کو وہ عبرتناک انجام دیکھنا پڑتا ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں۔ اب کیا تم بھی خدا کی نعمت اور اس کے احسان کا جواب کفران نعمت سے دے کر یہی انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جس نعمت کی قدر کرنے کا یہاں قریش سے مطالبہ فرما رہے ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ اس کی یہ نعمت ہے کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ان کے پاس وہ عظیم الشان تعلیم بھیجی جس کے متعلق نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار قریش مکہ سے فرمایا تھا کہ میری ایک بات مان لو، عرب اور عجم
سب تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ سورہ ابراہیم کی تعلیمات سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ دعوت حق کا ایک خاصہ ہے کہ جب وہ اٹھتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک کھلبلی ضرور مچ جاتی ہے، اور انکار و مخالفت کرنے والے بھی پورے اطمینان کے ساتھ نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں نہ اس کی مخالفت، وہ چاہے کتنی ہی شدت کے ساتھ اسے رد کریں اور کتنا ہی زور اس کی مخالفت میں لگائیں۔ دعوت کی سچائی، اس کی معقول دلیلیں، اس کی کھری کھری اور بے لاگ باتیں، اس کی دل محو لینے والی زبان، اس کے داعی کی بے داغ سیرت، اس پر ایمان لانے والوں کی زندگیوں کا صریح انقلاب، اور اپنے صدق مقال کے عین مطابق ان کے پاکیزہ اعمال، یہ ساری چیزیں مل جل کر سخت سے سخت مخالف کے دل میں بھی ایک اضطراب پیدا کر دیتی ہیں۔ داعیان حق کو بے چین کرنے والا خود بھی چین سے محروم ہو جاتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں ان لوگوں کے اعمال کی مثال بھی بیان کی گئی جنہوں نے انکار کی روش کو اپنایا۔ فرمایا، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ نمک حرامی، بے وفائی، خود مختاری اور نافرمانی و سرکشی کی روش اختیار کی، وہ اطاعت و بندگی کا وہ طریقہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا جس کی دعوت انبیاء علیہم السلام لے کر آئے ہیں۔ ان کا پورا کارنامہ حیات اور زندگی بھر کا سارا سرمایہ عمل آخر کار ایسا لا حاصل اور بے معنی ثابت ہوگا جیسے ایک راکھ کا ڈھیر تھا جو اکٹھا ہو کر مدت دراز میں بڑا بھاری ٹیلا سا بن گیا تھا، مگر صرف ایک ہی دن کی آندھی نے اس کو ایسا اڑایا کہ اس کا ایک ایک ذرہ منتشر ہو کر رہ گیا۔ ان کی نظر فریب تہذیب، ان کا شاندار تمدن، ان کی حیرت انگیز صنعتیں، ان کی زبردست سلطنتیں، ان کی عالی شان یونیورسٹیاں، ان کے علوم و فنون اور ادب لطیف و کثیف کے ذخیرے، حتیٰ کہ ان کے بڑے بڑے خیراتی اور رفاہی کارنامے بھی جن پر وہ دنیا میں فخر کرتے ہیں، سب کے سب آخر کار راکھ کا ایک ڈھیر ہی ثابت ہوں گے جسے یوم قیامت کی آندھی بالکل صاف کر دے گی، اور عالم آخرت میں اس کا ایک ذرہ بھی ان کے پاس اس لائق نہ رہے گا کہ اسے خدا کی میزان میں رکھ کر کچھ بھی وزن پا سکیں۔ سورہ ابراہیم میں ایک تنبیہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو دنیا میں آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں یا اپنی کمزوری کو حجت بنا کر طاقتور ظالموں کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آج جو تمہارے لیڈر اور پیشوا اور افسر اور حاکم بنے ہوئے ہیں، کل ان میں سے کوئی بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ذرہ برابر بھی نہ بچا سکے گا۔ لہٰذا آج ہی سوچ لو کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو یا جس کا حکم مان رہے ہو وہ خود کہاں جا رہا ہے اور تمہیں کہاں پہنچا کر چھوڑے گا۔ سورہ ابراہیم میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کو مثال کے طور پر بیان کیا گیا۔ کلمہ طیبہ کے لفظی معنی تو پاکیزہ بات کے ہیں، مگر اس سے مراد وہ قول حق اور عقیدہ صالحہ جو سراسر حقیقت اور راستی پر مبنی ہو۔ یہ قول اور عقیدہ قرآن کریم کی روح سے لازماً وہی ہو سکتا ہے جس میں توحید کا اقرار، انبیاء علیہم السلام اور کتب آسمانی کا اقرار اور آخرت کا اقرار ہو، کیونکہ قرآن انہی امور کو بنیادی صداقتوں کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک چونکہ سارا نظام کائنات اسی حقیقت پر مبنی ہے جس کا اقرار ایک مومن کلمہ طیبہ میں کرتا ہے، اس لیے کسی گوشے میں بھی
قانون فطرت اس سے نہیں ٹکراتا۔ کسی شے کی بھی اصل اور جبلت اس سے انکار نہیں کرتی۔ کہیں کوئی حقیقت اور صداقت اس سے متصادم نہیں ہوتی۔ اس لیے زمین اور اس کا پورا نظام اس سے تعاون کرتا ہے، اور آسمان اور اس کا پورا عالم اس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ مثال کے ذریعے یہاں بتایا گیا اور سمجھایا گیا کہ کلمہ طیبہ ایسا بار آور اور نتیجہ خیز کلمہ ہے کہ جو شخص یا قوم اسے بنیاد بنا کر اپنی زندگی کا نظام اس پر تعمیر کرے، اس کو ہر آن اس کے مفید نتائج حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ وہ فکر میں سلجھاؤ، طبیعت میں سلامتی، مزاج میں اعتدال، سیرت میں مضبوطی، اخلاق میں پاکیزگی، روح میں لطافت، جسم میں طہارت و نظافت، برتاؤ میں خوشگواری، معاملات میں راست بازی، کلام میں صداقت شعاری، قول و اقرار میں پختگی، معاشرت میں حسن سلوک، تہذیب میں فضیلت، تمدن میں توازن، معیشت میں عدل و مواسات، سیاست میں دیانت، جنگ میں شرافت، صلح میں خلوص اور عہد و پیمان میں وثوق پیدا کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا پارس ہے جس کی تاثیر اگر کوئی ٹھیک قبول کر لے تو کندن بن جائے۔ کلمہ طیبہ کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ کی بھی مثال بیان کی گئی۔ کلمہ خبیثہ کلمہ طیبہ کی ضد ہے، جس کا اطلاق اگرچہ ہر خلاف حقیقت اور مبنی بر غلط قول پر ہو سکتا ہے، مگر یہاں اس سے مراد ہر وہ باطل عقیدہ ہے جس کو انسان اپنے نظام زندگی کی بنیاد بنائے، عام اس کے کہ وہ دہریت ہو، الحاد و زندقہ ہو، شرک و بت پرستی ہو، یا کوئی اور ایسا تخیل جو انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے نہ آیا ہو۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ باطل چونکہ حقیقت کے خلاف ہے، اس لیے قانون فطرت کہیں بھی اس سے موافقت نہیں کرتا۔ کائنات کا ہر ذرہ اس کی تکذیب کرتا ہے، زمین و آسمان کی ہر شے اس کی تردید کرتی ہے۔ زمین میں اس کا بیج بونے کی کوشش کی جائے تو ہر وقت وہ اسے اگلنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ آسمان کی طرف اس کی شاخیں بڑھنا چاہیں تو وہ انہیں نیچے دھکیلتا ہے۔ انسان کو اگر امتحان کی خاطر انتخاب کی آزادی اور عمل کی مہلت نہ دی گئی ہوتی تو یہ بدذات درخت کہیں اگنے ہی نہ پاتا، مگر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو اپنے رجحان کے مطابق کام کرنے کا موقع عطا کیا ہے، اس لیے جو نادان لوگ قانون فطرت سے لڑ کر یہ درخت لگانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اس درخت سے مراد کلمہ خبیثہ، ان کے زور مارنے سے زمین اسے تھوڑی بہت جگہ دے دیتی ہے، ہوا اور پانی سے کچھ نہ کچھ غذا بھی اسے مل جاتی ہے، اور فضا بھی اس کی شاخوں کو پھیلنے کے لیے کچھ نہ کچھ موقع دینے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تک یہ درخت قائم رہتا ہے، کڑوے، کسیلے، زہریلے پھل دیتا رہتا ہے، اور حالات کے بدلتے ہی حوادث کا ایک جھٹکا اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ کلمہ طیبہ اور کلمات خبیثہ کے اس فرق کو ہر وہ شخص بآسانی محسوس کر سکتا ہے جو دنیا کی مذہبی، اخلاقی، فکری اور تمدنی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے۔ وہ دیکھے گا کہ آغاز تاریخ سے آج تک کلمہ طیبہ تو ایک ہی رہا ہے، مگر کلمات خبیثہ بے شمار پیدا ہو چکے ہیں۔ کلمہ طیبہ کبھی جڑ سے نہ اکھاڑا جا سکا، مگر کلمات خبیثہ کی فہرست ہزاروں مردہ کلمات کے ناموں سے بھری پڑی ہے، حتیٰ کہ ان میں سے بہتوں کا حال یہ ہے کہ آج تاریخ کے صفحات کے سوا کہیں ان کا نام و نشان تک نہیں پایا جاتا۔ اپنے زمانے میں جن کلمات کا بڑا زور و شور رہا ہے، آج ان کا ذکر کیا جائے تو لوگ حیران رہ جائیں کہ کبھی
انسان ایسی ایسی حماقتوں کا بھی قائل رہ چکا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ کو جب جہاں جس شخص یا قوم نے بھی صحیح معنوں میں اپنایا، اس کی خوشبو سے اس کا ماحول معطر ہو گیا، اور اس کی برکتوں سے صرف اسی شخص یا قوم نے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اس کے گرد و پیش کی دنیا بھی ان سے مالا مال ہو گئی۔ مگر کسی کلمہ خبیثہ نے جہاں جس انفرادی یا اجتماعی زندگی میں بھی جڑ پکڑی، اس کے تعفن سے سارا ماحول متعفن ہو گیا، اور اس کے کانٹوں کی چبھن سے نہ اس کا ماننے والا امن میں رہا، اور نہ کوئی ایسا شخص جس کو اس سے سابقہ پیش آیا ہو۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ تمثیل کے پیرائے میں اسی مضمون کو سمجھایا جا رہا ہے جو کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، کہ اپنے رب سے کفر کرنے والوں کی اعمال کی مثال اس راکھ سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ کلمہ طیبہ کی وجہ سے انسانیت کو ایک پائیدار نقطۂ نظر، ایک مستحکم نظام فکر اور ایک جامع نظریہ ملتا ہے جو ہر عقدے کو حل کرنے اور ہر گتھی کو سلجھانے کے لیے شاہ کلید کا حکم رکھتا ہے۔ سیرت کی مضبوطی اور اخلاق کی استواری نصیب ہوتی ہے جسے زمانے کی گردشیں متزلزل نہیں کر سکتیں۔ زندگی کے ایسے ٹھوس اصول ملتے ہیں جو ایک طرف ان کے قلب کو سکون اور دماغ کو اطمینان بخشتے ہیں، اور دوسری طرف انہیں سعی و عمل کی راہوں میں بھٹکنے، ٹھوکریں کھانے اور تلون کا شکار ہونے سے بچاتے ہیں۔ پھر جب وہ موت کی سرحد پار کر کے عالم آخرت کی حدود میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں کسی قسم کی حیرانگی و پریشانی ان کو لاحق نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں سب کچھ ان کی توقعات کے عین مطابق ہوتا ہے۔ وہ اس عالم میں اس طرح داخل ہوتے ہیں گویا اس کی راہ و رسم سے پہلے ہی واقف تھے۔ وہاں کوئی مرحلہ ایسا پیش نہیں آتا جس کی انہیں پہلے خبر نہ دی گئی ہو، اور جس کے لیے انہوں نے قبل از وقت تیاری نہ کر رکھی ہو۔ اس لیے وہاں ہر منزل سے وہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ ان کا حال وہاں اس کافر سے بالکل مختلف ہوتا ہے جسے مرتے ہی اپنی توقعات کے سراسر خلاف ایک دوسری ہی صورتحال سے سابقہ پیش آتا ہے۔ جو ظالم کلمہ طیبہ کو چھوڑ کر کسی کلمہ خبیثہ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو پراگندہ اور ان کی مساعی کو پریشان کر دیتا ہے۔ وہ کسی پہلو سے بھی فکر و عمل کی صحیح راہ نہیں پا سکتے، ان کا کوئی تیر بھی نشانے نہیں بیٹھتا۔ سورہ ابراہیم کے مضامین میں سے یہ چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔